بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسان پہ اوپر، انسان کی در حقیقت کیا ہے۔ اور یہ جو روٹین میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم کی، اس کے شکل کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ بدصورت ہے، تو یہ کہنا چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا انسان کو مٹی سے بنایا ہے یا نطفے سے؟ ہم نے آج کے پروگرام میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ زمین کب بنی، پہاڑ کس دن پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس دن پیدا کیا۔ انسان کے لیے، انسان کے خلق کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا ایسی باتیں بتائیں کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ 4 احکامات جاری کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام واٹ ٹی وی۔ انسان عربی میں بھی یہ انسان ہے، اور اس کے لغوی معنی کے اوپر جانے سے پہلے ہم یقینی طور پہ آج کے اس پروگرام پر آئیں گے کہ اللہ نے انسان کو کس مادہ سے بنایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 23 کے اندر، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کی۔ آیت نمبر 55 کی سورہ نمبر 14 میں ہے، ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ نمبر 96، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جبکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 5 میں اللہ کریم نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ مفہوم ہے؟ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنا دی، پھر ہم نے تمہارا نقشہ بنا دیا، اور ہم نے تم پر ظاہر کر دیے، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرے وقت تک وہ رحم مادہ میں رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ان آیات کے مفہوم کے مطابق اللہ کریم جو چیزیں انسان کو واضح پیغام کے طور پر بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بحیثیت ایک ذات وہ ایک ایسی مٹی سے بنی ہے جو لیسدار ہے، جو کالی سڑی ہوئی مٹی ہے، اور دوسری طرف وہ نطفے کے ساتھ اس کے وجود کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے، اس کی نشو و نما کی ہے اور آبادی کے اندر اضافہ کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بظاہر بہت غلیظ اور گندگی کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ مٹی کے ساتھ تیمم تو کیا جا سکتا ہے، مٹی صاف ہے، پاک ہے، مگر جو لیسدار کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کہا گیا تو اس سے مراد کسی پاؤنڈ کے اندر، کسی گڑھے کے اندر ایسی مٹی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ مگر نطفہ جو ہے وہ انسان کے جسم کا وہ مادہ ہے جو کپڑوں میں یا جسم کو لگ جائے تو پاکی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو غسل کرنا لازم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی انسان کی فزیکلی میڈیکلی حیثیت جو اللہ نے ہمیں بتا دی، لیکن اصل میں ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، اور وہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بابا جی سے گفتگو کی تھی تو وہ بتا رہے تھے بابا جی اس کی تسبیح اور ذات کی تسبیح کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں۔ تو انسان بحیثیت مخلوق جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اشرف المخلوق ہے، تمام جہانوں کے مخلوقات کے اوپر حاوی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا جو نور سے بنے ہیں، اللہ نے شیطان کو، جنات کو کہا جو آگ سے بنے ہیں کہ یہ میری جو مخلوق جو میں نے بنائی ہے، جسے انسان کا نام دیا ہے، اسے سجدہ کرو۔ انسان کا جو لغوی عربک مادہ ہے اس کا مطلب ہے انس، پیار کرنے والا یا جس سے پیار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر رکھ دیا۔ اس کے جسد کو کچھ دیر کے لیے اس معینہ مدت کا نہ احادیث کے تھرو علم آیا اور نہ ہی اللہ نے اس پہ علم کی روشنی میں اضافہ کیا۔ وہ اللہ اور اس کے حبیب کا معاملہ ہے، مگر جہاں تک اللہ نے اپنے حبیب کے تھرو احادیث کے ہمیں علم دیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے جیسا بتا دیا کہ میں نے آدم کو تخلیق کیا ہے، تو وہ اس کے گرد گھوما تو اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے، تو شیطان نے کہا کہ اس کا خود پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کے الفاظ ہیں احادیث کے مطابق۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ اللہ نے ایک طرف تو ہمیں غلیظ ترین مادے سے پیدا کیا سائنٹیفک اعتبار سے بھی، اور تخلیق کے اعلیٰ معیار کے مطابق اللہ نے مٹی اور اس کے بعد انسان کے نطفے سے اس کی پرورش اور اس کی افزائش کی۔ تو یہ ایک حقیر اور سب سے کمتر مادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو اپنے معراج کے عروج پر پہنچایا، جب شیطان اور فرشتوں کے ساتھ مکالمے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور مجھے پتہ ہے تجھے نہیں پتہ کہ اس نے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے۔ شیطان نے جو کہا یا رب العالمین یہ دنیا میں جا کر نہ صرف فساد کرے گا بلکہ خون بہائے گا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کو بدصورت مت کہو، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے وجود اور اس کے جسم کا خالق اور مالک رب کائنات ہے۔ لہٰذا دو چیزیں اس حوالے سے پبلش کی جا سکتی ہیں، ایک یہ کہ بظاہر شکل و صورت دیکھ کر کسی کا اندازہ لگانا وہ غلط ہے، اور دوسرا اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے نفرت کرنا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے نفرت کے مترادف ہے، جو کہ غفران نعمت ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ شدید ناراض ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7054 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹی یعنی کہ زمین کو اللہ نے ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، اور چوپایوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر سے لے کر رات تک کے درمیان آخری ساعتوں میں کسی سعادت میں پیدا کیا، واللہ اعلم۔ اسی طرح ناظرین صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3208 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہی، اتنے ہی دنوں میں تقریباً تم بستہ خون کی صورت میں تھے، یعنی کہ وہ لوتھڑے کی صورت میں تھے، پھر اتنے ہی دنوں تک تم گوشت کی حالت میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اس میں روح ڈال سکے، اور اس سے پہلے اللہ نے اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے۔ اب نطفے میں روح ڈال دی گئی۔ یاد رکھیں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، مگر موت سے ایک ہاتھ پہلے وہ دوزخ کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں اس کی تقدیر اس کے اعمال کے سامنے اڑی آ جاتی ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زندگی بھر بد کام کرتا ہے، لیکن موت سے ایک ہاتھ پہلے وہ نیک اعمال شروع کرتا ہے اور اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہ جنت والے کام شروع کر دیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، مختصراً انسان بحیثیت ذات
وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کے کردار، اس کے اعمال کے حوالے سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کردار بد ہونے کی وجہ سے اس سے فاصلہ کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت ذات، بحیثیت انسان، اشرف المخلوقات، وہ اللہ کا پیدا کردہ انسان بندہ ہے جو کسی بھی وقت اس کی رحمت کے ساتھ اس کی عبادت اور اس کے راستے میں آ جائے گا، اور ہم پر بحیثیت مسلمان یہ اللہ کا فضل ہے، ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہماری شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ نے قبول کر لی۔